بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس وقت شانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے کتاب امام جعفر صادق علیہ السلام ولادت سے شہادت تک کو پڑھتے ہوئے اب پارٹ نمبر 20 پہ آ گئے ہیں۔ الحمدللہ، کتنے شکر کی بات ہے کہ ہم نے اس کتاب کے 268 صفحات، آدھا 268 صفحہ جو ہے وہ بھی پڑھ لیا ہے، اور اب ہم آگے پڑھنے جا رہے ہیں۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے، ہیڈنگ ہے فن شعر و شاعری میں امام علیہ السلام کا موقف۔ آئیے جانتے ہیں۔ لکھا ہے، اہل بیت علیہ السلام کے فضائل و مصائب پر مشتمل شاعری کی امام علیہ السلام کی تائید اور ایسے شعراء کی خوب حوصلہ افزائی فرمائی ہے جیسا کہ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے، اور فرمان اب میں پڑھنے جا رہی ہوں انورٹڈ کاما میں، کہ جس نے بھی ہمارے فضائل یا مصائب کے متعلق ایک شعر کہا تو خداوند عالم اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دے گا۔ اللہ سبحان اللہ، یہ تو پڑھ کے میرا دل چاہ رہا ہے سامعین کہ میں بھی کوئی شعر کہوں۔ چلیے جی، اللہم صلی علی محمد والے محمد، آپ بھی پڑھ لیجئے درود۔ آگے لکھا ہے، ہمارے فضائل یا مصائب کے بارے میں کوئی شاعر اس وقت تک کوئی شعر کہہ ہی نہیں سکتا کہ جب تک روح القدس اس کی تائید نہ کریں۔ واہ۔ آگے لکھا ہے، حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اب یہ انورٹڈ کاما میں ہے کہ جو بھی مومن ہماری تعریف میں کوئی شعر کہتا ہے تو خداوند عالم اس شعر کے بدلے میں اس کے لیے جنت میں ایک شہر بنا دیتا ہے جو دنیا سے 7 گنا بڑا ہوتا ہے، اور اس شہر میں ہر ملک مقرب و بنی میں دوبارہ پڑھتی ہوں، ہر ملک مقرب و نبی مرسل اس مومن کی زیارات کو آئے گا۔ واہ سبحان اللہ، انورٹڈ کاما کلوز۔ آگے لکھا ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کا موقف شعراء کے بارے میں ان کے شعر کی نوعیت کے اعتبار سے ہوتا تھا۔ اگر کوئی شاعر ائمہ اہل بیت اور علیہ السلام اور بالخصوص حضرت امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت کے بارے میں شعر کہتا تو آپ علیہ السلام بہت خوشی، دعا اور معنوی و مادی عطا و بخشش کے ساتھ اس کے کلام کا استقبال کرتے تھے، اور اگر شعر اس نوک سے ہٹ کر ہوتا تو آپ علیہ السلام کا موقف و طرز عمل بھی اس کے برعکس ہوتا تھا۔ آگے لکھا ہے، ذیل میں ہم امام علیہ السلام کی نظر میں مقبول شعراء کے بعض نمونے اپنے معزز قارئین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ ہم آ گئے ہیں پیج 269 پہ۔ اب یہاں 1 بائی 1 ہے، دیکھیے جی، نمبر 1 لکھا ہے، زید الشہام سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس موجود تھے، ہماری جماعت کا تعلق کوفے سے تھا، اتنے میں جعفر بن علی عفان امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ امام علیہ السلام نے انہیں اپنے قریب کیا اور مخاطب کر کے فرمایا کہ اے جعفر۔ انہوں نے جواب دیا، لبیک یا مولا، میں آپ پر قربان۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، آگے پڑھتے ہیں جی، امام علیہ السلام نے فرمایا، مجھے خبر ملی ہے کہ تم حضرت امام حسین علیہ السلام کی شان میں بڑے عمدہ شعر کہتے ہو۔ انہوں نے جواب دیا، قربان جاؤں، آپ نے صحیح سنا ہے۔ اس پر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اب ہمارے سامنے بھی کہو۔ امام علیہ السلام کا حکم سن کر وہ امام علیہ السلام اور ان کے آس پاس موجود لوگوں کو اشعار سنانے لگے، یہاں تک کہ آنسوؤں سے آپ علیہ السلام کا چہرہ اور داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے جعفر، خدا کی قسم، یہاں خدا کے مقرب فرشتے تمہیں دیکھ رہے ہیں اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں تمہارا کلام سن رہے ہیں، اور تمہاری زبان سے مرثیہ سن کر وہ ہماری مانند یا ہم سے زیادہ روئے۔ اے جعفر، اس گھڑی خداوند عالم نے تمہارے لیے پوری جنت واجب کر دی ہے اور تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیا ہے۔ پھر فرمایا، اے جعفر، تھوڑا اور نہیں سناؤ گے؟ جعفر نے جواب دیا، میرے مولا کیوں نہیں۔ پھر امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی حضرت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ایک شعر کہہ کر خود بھی روئے اور دوسروں کو بھی رلائے تو خدا بند عالم اس کے لیے جنت واجب کر دیتا ہے اور اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ جزاک اللہ۔ ہم نے پیج 269 مکمل کر لیا، اب ہم پیج 270 پہ آ گئے ہیں، اور یہاں پر لکھا ہے کہ پوائنٹ 2 لکھا ہے، ابو ہارون المکفوف سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا، ابو ہارون، مجھے اشعار سناؤ۔ میں نے چند اشعار ان کی نظر کیے تو امام علیہ السلام نے فرمایا، نہیں، یوں نہیں،
ویسے سناؤ جیسے تمہارا ایک مخصوص انداز ہے اور جیسے تم امام حسین علیہ السلام کی قبر اطہر کے پاس جا کر امام مظلوم کو پرسا دیتے ہو۔ ہارون کہتا ہے اس پر میں نے امام علیہ السلام کو یہ شعر سنایا۔ اب یہ عربی میں ہے، اب کیونکہ اس کا ترجمہ نہیں ہے میں کوشش کرتی ہوں اس کو پڑھنے کی، کیونکہ اس میں اس طریقے سے بہت ڈیٹیل میں کچھ مٹے ہوئے بھی ہیں اعراب۔ چلیے میں پڑھتی ہوں۔ ہارون کہتا ہے اس پر میں نے امام علیہ السلام کو یہ شعر سنایا کہ امرر علی جدس الحسین فقل لا ازمہ زکیہ۔ جب امام علیہ السلام نے گریہ فرمانا شروع کر دیا تو میں خاموش ہو گیا۔ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا تم یہ پھر سے کہو۔ میں نے کہا تو امام علیہ السلام نے فرمایا اور کہو اور کہو۔ ہارون کہتا ہے پھر میں نے امام علیہ السلام کو یہ شعر سنایا کہ یا مریم قومی فندبی مولا کا وعلی الحسین فاسعدی ببکا کا۔ یہ شعر سن کر امام علیہ السلام کے ساتھ پردہ داروں نے بھی رونا شروع کر دیا۔ پھر جب گریہ ختم ہوا تو امام علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا اے ابو ہارون، جس نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کوئی شعر کہا اور اس کا شعر سن کر 10 لوگ رو پڑے تو اس کا صلہ جنت ہے۔ پھر جنت سے کم تعداد میں رونے والوں کا ایک ایک کر کے ثواب بتاتے گئے، یعنی پہلے 10 رونے والوں کا ثواب بتایا، پھر 9 کا، پھر 8 کا، پھر 7 کا، حتیٰ کہ ایک رونے والے کا ثواب بیان کرتے ہوئے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی شان میں شعر کہا اور اگر اس کا شعر سن کر ایک بھی شخص رو پڑا تو اس کا صلہ جنت ہے۔ پھر امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ان کا ذکر کر کے رو پڑا تو اس کا صلہ بھی جنت ہے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ آئیے اب آگے پڑھتے ہیں۔ پوائنٹ 3 ہے کہ حضرت امام موسیٰ کاظم بن جعفر علیہ السلام سے مروی ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے مولا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں موجود تھا کہ الشجاع شین جیم عین سلمہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کی مدح کرنے لگا۔ پیج 271۔ اس دوران اس نے اپنے آپ کو بیمار پایا تو وہ بیٹھ گیا اور خاموشی اختیار کر لی، تو امام علیہ السلام نے اس سے فرمایا اپنی بیماری سے واپس آ اور وہ بات بتا کہ جس کی خاطر تو یہاں آیا ہے۔ پھر امام علیہ السلام نے یہ اشعار کہے، اور یہ اشعار کیونکہ تھوڑے زیادہ ہیں تو عربی میں ہمیں سمجھ میں تو آنا نہیں ہے، اس لیے ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ پھر امام علیہ السلام نے اپنے غلام سے پوچھا تمہارے پاس کیا ہے؟ اس نے جواب دیا 400 درہم۔ امام علیہ السلام نے فرمایا یہ اشجع کو دے دو، الف شین جیم عین کو دے دو۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں اشجع نے وہ درہم لے لیے اور شکریہ ادا کرتے ہوئے واپس چلا گیا۔ آگے لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اسے واپس بلاؤ۔ جب وہ واپس آیا تو عرض کرنے لگا میرے مولا علیہ السلام، میں نے آپ سے سوال کیا تو آپ علیہ السلام نے اپنے مال سے میری حاجت پوری فرما دی، اب فرمائیے کیوں واپس بلوایا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا مجھے میرے بابا نے اپنے آبائے کرام علیہ السلام کے واسطے سے نقل کر کے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین عطیہ وہ ہے کہ جو باقی رہ جانے والی نعمت کے طور پر بچ جائے، اور یہ جو مال میں نے تمہیں دیا ہے یہ تمہاری ضرورت کے پورا ہو جانے پر ختم ہو جائے گا، لہٰذا اس کے ساتھ تم یہ انگوٹھی بھی لے لو، اگر تمہیں اس کی قیمت 10,000 درہم ملے تو اسے فروخت کر دینا، اور اگر تمہیں کوئی بھی اس کی اتنی قیمت نہ دے سکے تو فلاں دن اسے لے کر میرے پاس آ جانا، میں تمہیں اس کی قیمت ادا کر دوں گا۔ اس پر اشجع کہنے لگا مولا آپ علیہ السلام نے تو مجھے غنی کر دیا، مولا میں بہت زیادہ سفر کرتا ہوں مگر بعض مقامات پر خوف و دہشت میں گھر جاتا ہوں، آپ علیہ السلام مجھے کوئی ایسی دعا تعلیم فرمائیے کہ جو ایسے مشکل مقامات پر میرے دل کو تسلی فراہم کرے۔ پیج 272۔ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی امر سے خوف محسوس کرو تو اپنا دایاں ہاتھ اپنے سر پر رکھ کر بلند آواز میں یہ آیت پڑھا کرو، افا غیر دین اللہ یبغون وَلَهُ اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا وإلیہ یرجعون۔
اشجع کہتا ہے ایک وادی میں مجھے ڈر لگنے لگا، وہاں جنوں کا ڈیرا تھا۔ میں نے سنا ایک کہنے والا یہ کہہ رہا تھا کہ اسے پکڑو، تو میں نے یہ آیت پڑھی۔ جب انہوں نے یہ آیت سنی تو ایک کہنے والا کہنے لگا کہ ہم اسے کیسے پکڑ سکتے ہیں، یہ تو ایک پاکیزہ آیت سے مدد لے رہا ہے۔ حسن بن راشد سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام روزہ رکھتے تو آپ علیہ السلام خوشبو لگایا کرتے اور فرماتے کہ خوشبو روزے دار کے لیے تحفہ ہے۔ آگے لکھا ہے معاویہ بن عمار سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو دیکھا، آپ علیہ السلام نے سرخ خضاب لگایا ہوا تھا۔ عبداللہ بن عثمان سے مروی ہے کہ انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو مونچھیں کاٹتے ہوئے دیکھا، آپ علیہ السلام نے مونچھوں کو کاٹ کر جلد کے ساتھ ملا دیا۔ عمر بن یزید سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میری موجودگی میں ایک شخص حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا، اس شخص نے امام علیہ السلام سے کوئی چیز مانگی تو آپ علیہ السلام نے اسے فرمایا آج تمہیں دینے کے لیے تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، پھر کبھی آنا تو انشاءاللہ ہم تمہیں کچھ ضرور دیں گے۔ پھر اب اس صفحے کا آخری 4 لائنیں ہیں، لکھا ہے لیکن اس روز وہ اپنی روایت سے ہٹ کر اپنے ساتھ خضاب والی بوٹی اور وسمہ واو سین میم ہے فروخت کرنے کی غرض لیے ہوئے تھا۔ اس نے امام علیہ السلام سے کہا مجھ سے وعدہ فرمائیے، امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہیں، میں تم سے وعدہ نہیں کر سکتا۔ اب یہاں پر یہ موضوع جو ہم پڑھ رہے تھے مکمل ہو گیا۔ اب آئیے پیج 273 کی جانب چلتے ہیں۔ یہاں پہ ہیڈنگ ہے، یعنی کہ نیا چیپٹر شروع ہو رہا ہے، لکھا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی سیرت مبارکہ اور زندگی کے معمولات۔ لکھا ہے اسحاق بن عمار سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے غلام مسلم نے مجھے بتایا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنی حیات مبارکہ کے آخری 2 سالوں میں مسواک کرنا ترک کر دیا تھا کیونکہ آپ علیہ السلام کے دندان مبارک کمزور ہو گئے تھے۔ روایت کیا گیا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام شکر یعنی گڑ صدقہ کیا کرتے تھے۔ جب آپ علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ علیہ السلام شکر یعنی گڑ صدقہ کرتے ہیں، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ مجھے بہت پسند ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اپنی پسندیدہ چیز صدقہ کروں۔ اگلے پیراگراف میں ہے کہ مرازم بن حکیم سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے کسی کام میں کچھ تحریر کرنے کا حکم دیا تو وہ تحریر کر دیا گیا۔ جب وہ امام علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا گیا، آپ علیہ السلام نے دیکھا تو اس تحریر میں کوئی استثناء نہیں تھا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ استثناء کے بغیر مکمل ہو جائے گا؟ اسے مکمل طور پر دیکھو اور جہاں بھی استثناء موجود نہ ہو وہاں استثناء درج کرو۔ قارئین کرام واضح رہے کہ امام علیہ السلام کے اس کلام میں استثناء سے مراد انشاءاللہ یا اس کے اہم معنی الفاظ کا ذکر کرنا ہے، یعنی تمام امور کو خداوند عالم کی مشیت کے ساتھ مربوط کر دینا ہے، جیسا کہ اس کی تائید اس فرمان الہی سے بھی ہوتی ہے۔ ترجمہ: اور کسی کام کی نسبت نہ کہنا کہ میں اسے کل کر دوں گا، مگر انشاءاللہ کہہ کر۔ یہ ہے سورہ کہف کی آیت نمبر 23 اور 24۔ اب آئیے ہم پیج نمبر 274 پہ آ گئے ہیں۔ لکھا ہے اس حدیث شریفہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے مستقبل قریب یا بعید میں انجام دینے والے امور یہاں تک کہ خطوط و تحریروں میں بھی خدا کی مشیت کا ذکر کرنا ضروری بتایا ہے، اور اس میں سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ کسی بھی انسان کو اپنے فائدے یا نقصان کا کچھ اختیار نہیں، اور سارے کے سارے معاملات خداوند سبحان کے قبضے قدرت میں ہیں۔ اچھا آئیے سامعین، اب ہم اگلی سب ہیڈنگ کی طرف جا رہے ہیں۔ یہاں پہ لکھا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا حکمت کے ساتھ معاملات انجام دینا۔ آئیے جانتے ہیں اور بہت کچھ اپنی زندگی کے لیے سبق حاصل کرتے ہیں۔ لکھا ہے امور و معاملات کو حکمت و دانائی کے ساتھ نپٹانا انسان کی غلط عقل کے کامل اور مضبوط ہونے کی دلیل ہے، جیسا کہ قرآن کریم کی درج ذیل آیت میں اسی کا حکم دیا گیا ہے۔ سورہ فصلت آیت نمبر 34-35۔ ترجمہ: تو سخت کلامی کا ایسے طریق سے جواب دو جو بہت اچھا ہو، ایسا کرنے سے تم دیکھو گے کہ جس میں اور تم میں دشمنی تھی گویا وہ تمہارا گرم جوش دوست ہے، اور یہ بات انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو برداشت کرنے والے ہوتے ہیں، اور انہی کو نصیب ہوتی ہے جو بڑے صاحب نصیب ہوتے ہیں۔
انورٹڈ کاما کلوز. ہم نے ترجمہ پڑھ لیا. اب ہم آگے جا رہے ہیں. لکھا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مشکلوں کو حل کرنے اور ہدف کو پانے کے لیے بہترین طریقوں کو استعمال کرنا ان جلد بازی پر مبنی طریقوں سے افضل ہوتا ہے کہ جنہیں لوگ عجلت بازی میں اختیار کر جاتے ہیں. ہم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے متعلق دسیوں ایسے قصوں و احادیث کا مطالعہ کریں گے کہ امام علیہ السلام کے لوگوں کے ساتھ حکمت، بہترین نصیحت اور جدل احسن کے ساتھ پیش آنے کو بیان کرتے ہیں، جیسا کہ درج ذیل حدیث میں آیا ہے کہ آئیے ہم پڑھتے ہیں اور پڑھتے پڑھتے ہم پیج 275 پہ آ گئے. لکھا ہے کہ محمد بن مرازم سے مروی ہے، انہوں نے اپنے والد سے نقل کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام مقام ہیرا سے منصور دبانیقی کے پاس سے نکلے تو ہم لوگ بھی امام علیہ السلام کے ہمراہ تھے. اس وقت امام علیہ السلام منصور کی اجازت سے نکلے تھے. اس وقت دن ختم ہونے کے قریب تھا. بہرحال ہم سفر کرتے رہے یہاں تک کہ رات کے ابتدائی حصے میں ہم مقام صالحین پر پہنچ گئے. جب ہم وہاں پہنچے تو واشر عین پہ پیش ہے اور الف شین رے، واشر نامی حکومت کے ایک کارندے نے امام علیہ السلام سے معارضہ میم عین الف رے زواد ہے شروع کر دیا. وہ بدبخت رات کے ابتدائی حصے میں بھی وہاں ڈیوٹی کرتا تھا. وہ امام علیہ السلام سے کہنے لگا میں آپ علیہ السلام کو یہاں سے گزرنے نہیں دوں گا. آپ علیہ السلام نے اس کی منت سماجت کی لیکن اس نے سختی کے ساتھ امام علیہ السلام کی بات ٹھکرا دی. اس وقت میں اور مصادف میم سواد الف دال فے امام علیہ السلام کے ساتھ تھے. اس ملعون کا رویہ دیکھ کر، اب ہو سکتا ہے کچھ لوگ اس کو ملعون کہیں، کچھ لوگ اس کو ملعون کہیں، بہرحال میں نے دونوں طرح پڑھ دیا کہ اس ملعون کا رویہ دیکھ کر مصادف میم سواد الف دال فے نے امام علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، قربان جاؤں اس کتے نے آپ علیہ السلام کو تکلیف دی ہے، مجھے ڈر ہے کہیں یہ آپ کو واپس نہ بھیج دے. پھر نہیں معلوم منصور ہمارے ساتھ کیا سلوک کرے گا. یہاں میں اور مرازم دو ہیں، آپ علیہ السلام ہمیں اجازت دیں تو ہم اسے مار کر نہر میں پھینک آتے ہیں. امام علیہ السلام نے فرمایا نہیں مصادف یوں نہیں کرنا. پھر امام علیہ السلام سے اس سے اجازت لیتے رہے. جب رات کا کافی حصہ گزر گیا تو اس نے اجازت دے دی اور خود چلا گیا. اس پر امام علیہ السلام نے فرمایا مرازم بتاؤ یہ بات ٹھیک ہے یا جو تم دونوں کہتے تھے وہ ٹھیک تھا؟ میں نے جواب دیا قربان جاؤں یہ ٹھیک ہے. میرا جواب سن کر امام علیہ السلام نے فرمایا انسان چھوٹی ذلت سے نکلتا ہے تو اس کا یہ نکلنا اسے بڑی ذلت میں ڈال دیتا ہے. اچھا ہم نے یہ پڑھ لیا. اب آگے لکھا ہے ہیڈنگ ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سرزمین غدیر میں. آئیے پڑھتے ہیں کتاب کیا کہتی ہے. لکھا ہے حسان الجمال سے مروی ہے. وہ کہتا ہے میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو اپنی سواری پر سوار کر کے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ لایا. وہ کہتا ہے جب ہم مسجد الغدیر میں پہنچے تو پیج 276 پہنچے تو امام علیہ السلام نے مسجد کی دائیں جانب دیکھ کر فرمایا یہ وہ مقام ہے کہ جہاں رسول خدا نے کھڑے ہو کر فرمایا تھا ترجمہ کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں. خدایا جو انہیں دوست رکھے تو اسے دوست رکھ اور جو ان کے ساتھ دشمنی کرے تو اس کے ساتھ دشمنی کر. اب آگے لکھا ہے کہ پھر رسول خدا نے مسجد کی طرف کی دوسری جانب دیکھ کر فرمایا کہ یہاں ابو فلاں ابو حذیفہ کے غلام سالم اور ابو عبیدہ الجراح کا خیمہ تھا. جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت علی علیہ السلام کا دست مبارک بلند کرتے ہوئے دیکھا تو ان میں سے بعض افراد یہ کہنے لگے نعوذ باللہ کہ دیکھو ان کی آنکھیں کیسے پاگلوں کی طرح پھر رہی ہیں نعوذ باللہ. اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ آیت لے کر آئے. ترجمہ یہ سورہ قلم کی آیت نمبر 51 اور 52 ہیں. آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں. لکھیں اور کفار جب اس ذکر یعنی قرآن کو سنتے ہیں تو قریب ہے کہ اپنی نظروں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم اکھاڑ دیں اور کہتے ہیں کہ یہ دیوانہ ضرور ہے حالانکہ یہ قرآن عالمین کے لیے فقط نصیحت ہے. آگے لکھا ہے پھر امام علیہ السلام نے فرمایا اے حسان اگر تم جمالی نہ ہوتے تو میں تمہیں یہ حدیث نہ بتاتا. اب اگلی ہیڈنگ ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام میدان عرفات میں. لکھا ہے عمرو بن ابی مقدام سے مروی ہے. وہ کہتے ہیں روز عرفہ میں نے امام علی مقام علیہ السلام کو دیکھا. آپ علیہ السلام مقام عرفات پر کھڑے ہو کر بلند آواز میں یہ فرما رہے تھے پیج 277 کے انورٹڈ کاما اے لوگو سب سے پہلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام تھے، پھر حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام، پھر حضرت امام حسن علیہ السلام، پھر
حضرت امام حسین علیہ السلام، پھر حضرت علی بن الحسین، پھر حضرت محمد بن علی، اور پھر یعنی اب ہیں، یہ جو ہے یہ دو چشمی ہے اور ساتھ میں دوسرا ہے لکھا ہے۔ اچھا لکھا ہے امام عالی مقام نے اپنے آگے پیچھے اور دائیں بائیں 3 بار یعنی کل 12 مرتبہ یہ صدا دی۔ عمرو کہتے ہیں میں منا میں آیا تو میں نے یعنی دو چشمی اور ہے کی تفسیر اہل عرب سے پوچھی، تو انہوں نے مجھے جواب دیا کہ فلاں قبیلے کی لغت میں اس کا معنی یہ ہے کہ میں ہوں، مجھ سے پوچھو۔ اچھا جی اوکے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہی کچھ اور عربی دانوں کے سامنے رکھا تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے دین اور دنیا کی ہیبت میں فرق۔ لکھا ہے بادشاہ اور قبیلوں اور خاندانوں کے سربراہوں کی جب تک بڑائی چلتی رہتی ہے تو ان کی ہیبت عزت بھی موجود رہتی ہے، اور جب انہیں حکومت اور ریاست سے معزول کیا جاتا ہے تو ان کی ہیبت بھی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ ایک ایسی حالت و کیفیت کا نام ہے کہ جو دیکھنے والے کے دل میں اس کا رعب بٹھا دیتی ہے۔ چنانچہ بادشاہ و رئیس کی عزت و تعظیم کی جاتی ہے، اور واضح رہے کہ یہ ہیبت دنیاوی، مصنوعی اور مستعار ہوتی ہے، کیونکہ اس کی بنیاد غرور و تکبر پر ہوتی ہے۔ لیکن ایک حدیث مبارکہ میں وارد ہوا ہے کہ جب تم بغیر عشیرہ و قبیلے کے عزت اور بادشاہی کے بغیر ہیبت حاصل کرنا چاہو تو خداوند عالم کی نافرمانی کی ذلت سے نکل کر اس کی اطاعت کی عزت کی طرف آ جاؤ، اور یہی وہ ہیبت ہوتی ہے کہ جو خداوند عالم اپنے اولیاء کو عطا کرتا ہے، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ خداوند عالم کے اولیاء اس میں سر فہرست محمد و آل محمد ہیں، کہ جن میں سے ایک حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام بھی ہیں۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے قارئین کرام جان لیجئے کہ امام علی مقام بہت ہی متواضع شخصیت کے باوجود اس کے حامل تھے، لیکن اس کے باوجود بھی دوست اور دشمن دونوں کے دلوں پر آپ کی ہیبت طاری تھی۔ پیج 278۔ اب یہاں پہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں، لکھا ہے ہم نے موسوعہ امام علی مقام علیہ السلام کے بعض ان اصحاب علیہم الرحمہ و رضوان کا ذکر کیا ہے کہ جب وہ آپ علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوتے تو وہ امام علیہ السلام کی الہی ہیبت سے مروب ہو جاتے، حتیٰ کہ ایک دفعہ امام علیہ السلام نے عبد الکریم بن ابی الاوجا سے پوچھا کیا وجہ ہے، تم بات کیوں نہیں کرتے؟ اس نے جواب دیا آپ علیہ السلام کے جلال و ہیبت کے باعث میری زبان کچھ بھی بول سکتی ہے۔ میں نے علماء کا سامنا کیا اور بڑے بڑے متکلموں اور مناظروں سے بھی میرا پالا پڑا، لیکن میرے دل میں ان میں سے کسی کی بھی ایسی ہیبت نہیں بیٹھی کہ جیسی آپ علیہ السلام کے سامنے آنے کی وجہ سے بیٹھی ہے۔ اچھا اب آگے لکھا قارئین کرام یہ وہی ذاتی اور لازوال ہیبت ہوتی ہے کہ جو تواضع و حسن خلق کے باوجود بھی ختم نہیں ہوتی، اور یہ ہیبت خداوند عالم اسے عطا فرماتا ہے کہ جو اس سے ڈرتا ہے، کیونکہ جو اللہ سے ڈرتا ہے تو خداوند عالم ہر ایک دل میں اس کی ہیبت بٹھا دیتا ہے، اور جو خدا سے نہ ڈرے تو خداوند عالم اس کے دل میں ہر چیز کا خوف ڈال دیتا ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے سامعین، حاضرین، قارئین کے، جس لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک قاضی کو نصیحت کرنا، یہ جانتے ہیں۔ لکھا ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنا کچھ وقت دوسرے مذاہب کے علماء اور قاضیوں کے ساتھ بحث و تمہیز میں کے لیے مختص فرمایا کرتے تھے تاکہ اس عمل سے وہ بھی راہ راست کی جانب ہدایت پائیں۔ ہم نے اپنے انسائکلوپیڈیا میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے دوسرے مذاہب کے علماء کے ساتھ ہونے والے بہت سے مناقشوں اور مناظروں کو درج کیا ہے۔ یہ مناظرے امامت وغیرہ کے موضوعات سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہاں ہم اپنے قارئین کی ضیافت طبع کے لیے ایک مناظرہ پیش کیے دیتے ہیں۔ سعید بن ابی الخصیب الخیزواد یہ بغزیب سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں اور ابن ابی لیلہ مدینے میں آئے۔ جب ہم مدینہ نبوی میں آئے تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام بن محمد علیہ السلام بھی وہاں تشریف لے آئے۔ ہم ان کے استقبال کے لیے اٹھے تو انہوں نے مجھ سے میرے اور میرے گھر والوں کے احوال دریافت کرنے کے بعد فرمایا تمہارے ساتھ یہ کون ہے؟ پیج 279۔ میں نے انہیں بتایا کہ یہ مسلمانوں کا قاضی ابن ابی لیلہ ہے۔ امام علیہ السلام نے اسے مخاطب کر کے فرمایا کیا تم مسلمانوں کے قاضی ابن ابی لیلہ ہو؟ اس نے جواب دیا جی ہاں۔ امام علیہ السلام نے پھر اس سے فرمایا کیا تم اس کا مال اسے دے دیتے ہو
اور میاں بیوی میں جدائی ڈال دیتے ہو اور کسی سے بھی نہیں ڈرتے؟ وہ بولا جی ہاں میں کسی سے بھی نہیں ڈرتا۔ امام علیہ السلام نے اسے پوچھا تم کس چیز کے مطابق قضاوت کرتے ہو؟ قاف زوادل واو تھے۔ اس نے جواب دیا کہ میں ان اصولوں کے مطابق قضاوت کرتا ہوں کہ جو مجھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابوبکر رضی اللہ اور حضرت عمر رضی اللہ کی جانب سے ملے ہیں۔ امام علیہ السلام نے اس سے پوچھا کیا تمہارے پاس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان پہنچا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انورٹڈ کاما کہ میرے بعد تم میں سے سب سے بہتر فیصلہ کرنے والے حضرت علی علیہ السلام ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ وہ بولا جی ہاں۔ امام علیہ السلام نے اس سے فرمایا تم یہ حدیث مبارکہ جاننے کے باوجود بھی کیسے حضرت علی کی قضاوت کو پیش نظر رکھے بغیر فیصلہ کرتے ہو؟ اس وقت تم کیا کہو گے کہ جب تمہارے پاس چاندی کی زمین اور چاندی کے آسمانوں کا معاملہ پیش کیا جائے گا اور تم ان کے بارے میں اپنے پاس سے فیصلہ دے دو اور اس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں بازو سے پکڑ کر خدا بند عالم کے حضور کھڑا کریں اور یہ فرمائیں کہ خدایا اس شخص نے میرے فیصلے سے ہٹ کر فیصلہ دیا۔ راوی کہتا ہے جب اس نے امام علی مقام علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہ منطقی جواب سنا تو اس کے چہرے کا رنگ زعفران کے مانند زرد ہو گیا۔ پھر مجھ سے کہنے لگا کہ تم مجھے اپنا ساتھی بنا لو، خدا کی قسم میں تم سے محض اپنی ذاتی رائے و سمجھ پر مبنی کبھی بھی کوئی بات نہیں کروں گا۔ اچھا ہم آگے ہیں پیج 280 پر۔ پھر لکھا ہے کہ ہمارے معزز قارئین پر واضح رہے کہ حدیث جو یہ ہے اقضاکم علیون کو مورخین و محدثین کی ایک بہت بڑی جماعت نے مختلف الفاظ اور متعدد سندوں کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ ان میں سے بعض کی لام فیض لفظیں یہ ہیں، ارشاد نبوی ہے اقضاکم علیون، بعض کی یہ ہیں کہ ارشاد نبوی ہے کہ اقضا امتی علیون، اور بعض کی یہ ہیں کہ اقضا امتی علی ابن ابی طالب وغیرہ وغیرہ۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے کہ ابو حنیفہ در محضر صادق آل محمد۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے فقہ حنفیہ کا امام نعمان بن ثابت المعروف ابو حنیفہ فکر، عقیدہ اور عمل ہر حوالے سے اہل بیت علیہم السلام کے طریقے سے منحرف تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ امام عالی مقام کی عظمت علمی کو تسلیم کرتے ہوئے ان کی خدمت میں حاضر ہوتا، ان کا بیان سنتا اور ان سے سیکھتا تھا۔ بعض اوقات امام علیہ السلام اور اس کے درمیان مناظرہ ہوتا تو امام علیہ السلام اس کی ہدایت و رہنمائی کی صحیح جمیل فرماتے اور اسے دین میں قیاس کرنے سے منع فرماتے تھے۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے بعض اوقات منصور دوانیقی ابو حنیفہ کو استعمال کرتا تھا کہ وہ امام علیہ السلام پر مشکل سوالات کر کے انہیں لاجواب کرے اور اس خدا کے نور کو خاموش کرنے کی کوشش کرے، لیکن کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ یہاں ہم اس کے بعض نمونے اپنے پڑھنے والوں کی نظر کرتے ہیں۔ سامعین یہاں پہ وہ پوائنٹ وائز ہیں۔ پوائنٹ 1 ابو القاسم البغار نے مسند ابی حنیفہ میں ذکر کیا ہے کہ حسن بن زیاد کہتا ہے جب ابو حنیفہ سے پوچھا گیا کہ آپ کی رائے کے مطابق سب سے بڑا فقیہ کون ہے، میں نے سنا وہ جواب دے رہے تھے کہ میری نظر میں سب سے بڑا فقیہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جب منصور نے انہیں اپنے پاس بلایا تو میری طرف یہ پیغام بھیجا انورٹڈ کاما کہ اے ابو حنیفہ، لوگ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی وجہ سے آزمائش میں مبتلا ہیں، لہٰذا تم انہیں لاجواب کرنے کے لیے چند مشکل سوالات تیار کر لو، انورٹڈ کاما کلوز۔ پیج 281۔ جب مجھے اس کا پیغام ملا تو میں نے امام علیہ السلام کے لیے 40 سوال تیار کیے۔ پھر ابو جعفر منصور نے مجھے اپنے پاس بلایا اور اس وقت وہ ہیرا میں تھا، یہ رہے۔ اس کا پیغام ملنے پر میں اس کی جانب چل پڑا۔ جب میں اس کے دربار میں داخل ہوا تو میں نے امام علیہ السلام کو اس کی دائیں جانب تشریف فرما پایا۔ جب میں نے ان کی جانب توجہ کی تو منصور سے زیادہ ان کی ہیبت میرے دل میں بیٹھنے لگی۔ میں نے منصور کو سلام کیا تو اس نے مجھے اشارے سے جواب دیا اور میں بیٹھ گیا۔ پھر اس نے امام علیہ السلام کی جانب متوجہ ہو کر کہا کہ اے ابو عبداللہ، یہ حنیفہ ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں اسے جانتا ہوں۔ پھر اس نے میری جانب توجہ کی اور کہا کہ اے ابو حنیفہ،
حنیفہ ابو عبداللہ کے سامنے اپنے سوالات پیش کرو۔ میں نے امام علیہ السلام کے سامنے اپنے سوالات پیش کیے۔ امام علیہ السلام میرے سوالوں کے جوابات یوں دیتے تھے: اس چیز کے بارے میں کہ تم یہ کہتے ہو اہل مدینہ کی اس کے متعلق یہ رائے ہے اور ہمارا علم یہ کہتا ہے۔ بعض اوقات امام علیہ السلام کا نظریہ ہمارے نظریے کے مطابق ہوتا، بعض اوقات اہل مدینہ کے نظریے کے موافق ہوتا، اور بعض اوقات امام علیہ السلام کا نظریہ ہم دونوں کے خلاف ہوتا۔ یہ ترتیب یوں ہی چلتی رہی حتیٰ کہ امام علیہ السلام نے مجھے 40 کے 40 سوالوں کے جوابات دے دیے اور کوئی اشکال باقی نہ چھوڑا۔ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد ابو حنیفہ نے بطور استفہام انکاری کہا کہ کیا لوگوں میں سب سے بڑا عالم وہ نہیں کہ جسے ان کے درمیان اختلاف کا سب سے زیادہ علم ہے؟ اچھا جی، یہ ہم نے پڑھ لیا، اور یہاں پر سامعین اب یہ جو ہم نے پوائنٹ 1 تھا یہ پڑھ لیا، ٹھیک ہے نا۔ اب ہم اس پوائنٹ 1 کے بعد کیونکہ ہمارا ٹائم تقریباً ہو چلا ہے تو ہم اس کو یہاں پر ختم کر دیتے ہیں، کیونکہ دوسرا پوائنٹ ہم انشاءاللہ اگلی ہی آڈیو میں پڑھیں گے۔ مجھے بہت تجسس ہو رہا ہے، میں تو فٹافٹ ریکارڈ کرنے جا رہی ہوں۔ آپ کے پاس بھی اگر اگلی ریکارڈنگ ساتھ آ جائے تو آپ بھی فٹافٹ سن لیجئے گا۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔